बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 मार्च बुध का दिन है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं, फिर उसकी तफसील। रात गए तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक, अपोजिशन का बड़ा इजलास। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का फैसला हो गया, तहरीक चलने जा रही है। आर्मी चीफ मरियम नवाज शहबाज शरीफ सऊदी अरब दौरा, मकसद क्या है? अपोजिशन लीडर की जमानतें मनसूख करने, गिरफ्तार करने का हुक्म। लेकिन आज जज सरदार एजाज का दबंग फैसला, खान के केस का लिस्ट कॉज लिस्ट पे हो या ना हो, दबंग जज डट गया और उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ के खिलाफ स्टोरी करने, उनके फिर अहमद नूरानी के घर जो एजेंसियों को छापा, वालदा और बहन पर तशद्दुद, स्टोरी की असल तफसीलात क्या है? इमरान खान को माइनस करते छोटे भाई ने बड़े भाई को माइनस कर दिया और खान पर बेगुनाह केसेस करने वाले नवाज शरीफ के बेटे का अंजाम बरतानिया में टैक्स चोरी में पकड़ा गया। 7 साल की सज़ा मुतवक्का और डिपोर्ट भी और असासे भी जब्त हो सकते हैं। खाना जंगी से गुजरने वाले ममालिक की सूरत हाल और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा, ज़रा से गौर से आपने सुनना है। और आज एक कमिश्नर की बेटी ने एयर होस्टेस पर जहाज़ में तशद्दुद भी किया, वो भी आखिर में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक हुई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, उमर यूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा समेत सलमान अकरम राजा। इमरान खान का जेल से पैगाम आया कि ईद के बाद तहरीक शुरू करनी है, अपोजिशन को इकट्ठा करें और फाइनल मराहिल की तरफ जाएँ। साहबजादा हामिद भी थे, बलोचिस्तान की नेशनल पार्टी, सिंध की यूनाइटेड पार्टी, और आज एक बुनियादी ढांचा बना दिया गया। झेली कमेटियाँ बना दी गई, राब्ता कमेटियाँ बना दी गई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सब लोग इकट्ठे होकर अब सड़कों पर आ रहे हैं। ये मामला बिल्कुल फाइनल मराहिल में पहुँच चुका है। हालात बिल्कुल अपोजिशन के लिए साजगार हैं। अब ये तहरीक चलाकर ही जमहूरियत को वापस लाया जा सकता है, वरना खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान एक सिविल वॉर, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। लवाजमात पूरे हो चुके हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। आप ये हालात देखें, मैंने उन तमाम ममालिक के हालात बड़ी तफसील से स्टडी किए जहाँ सिविल वॉर, खाना जंगी के हालात हुए। शाम, यमन, सूडान, लिबिया, म्यांमार, इथियोपिया, इराक, बोस्निया, रवांडा, ये सारे ममालिक की सफ़र इसमें पढ़ें, बैठ के गूगल पर देखें कि हुआ क्या वहाँ, किस तरह हुकूमत ने अदलिया पर, पुलिस पर, ब्यूरोक्रेसी पर कब्ज़ा किया। फिर वहाँ किस तरह इन्होंने अपनी आवाम के लिए इंसाफ के तमाम रास्ते बंद किए। जो लोग एहतजाज के लिए निकलते थे, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियाँ, हलाकतें, आज़ादी इज़हार राय का कोई बात करे उसके घर हमला, खुफिया पुलिस पहुँच जाती थी। इंटेलिजेंस इदारे घर वालों को यरगमाल बनाते, झूठे केस बनाते। फिर जहाँ जहाँ हुकूमत की कमज़ोर थी वहाँ अवाम ने क्या किया, हथियार उठा लिए। तमाम दहशतगर्द तंजीमें, मुसल्लह ग्रुप इकट्ठे हुए, बाकायदा जंग शुरू हुई। और उसके बाद आखिरी मरहला जब बैरूनी दुनिया से मुदाखलत, हमायत, फ़ौजी इमदाद उन्हें मिलती रही, असले की फ़राहमी मिलती रही, तरबियत मिलती रही। आज वो तमाम ममालिक खाना जंगी का शिकार है। शाम को उठा के देखे बशारुल असद किस तरह ताकत के ज़रिए 24 साल अवाम पर बैठा रहा, खुफिया पुलिस बनाई, अवाम पर तशद्दुद किया। नतीजा क्या निकला? बागी ग्रुप निकले, मलेशियाज़ बनी, कालादम तंजीमें आईं। उसके बाद फिर रूस, ईरान, अमेरिका और तुर्की मुदाखलत करके लाखों लोगों की हलाकतें, वसी तबाही बर्बादी। आज देख लें हालात। यमन में हौसियों ने कब्ज़ा किया था हुकूमत पे, जवाब में हुकूमत ने बदतरीन तशद्दुद किया, अवाम के हकूक़ छीने। बैरूनी दुनिया से सऊदी अरब, ईरान, अरब अमारात मुदाखलत करके आज यमन बदतरीन इंसानी बहरान में पहुँच चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सूडान में भी यही हुआ, वहाँ भी फ़ौज और रैपिड जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान यही मामला था। एक तरफ सूडानी फ़ौज थी, एक तरफ RF के मलेशिया थे। नतीजा क्या निकला? पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार। लिबिया को उठाएं, गद्दाफ़ी ने डिक्टेटरशिप से हुकूमत बनाई थी, अवाम बेशक खुश थी, लेकिन ताकत का इस्तेमाल होता रहा। जब हुकूमत उसकी ख़त्म हुई तो उसके बाद खाना जंगी शुरू हुई, मलेशियाज़ बने, कालादम तंजीमें आईं और फिर तुर्की, मिस्र, अरब अमारात सब मुदाखलत करते रहे। लिबिया तबाह बर्बाद। म्यांमार में भी ऐसे हुआ, इथियोपिया में भी ऐसे हुआ, इराक में भी ऐसे हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जहाँ जमहूरियत को ख़त्म करेंगे फिर दहशतगर्द तंजीमें वो खला पुर करेंगी, वो स्पेस पुर करेंगी, जो कल आर्मी चीफ कह रहे थे। ये तबाही और बर्बादी का खेल है। देखिए, सोवियत यूनियन 16 ममालिक की मजबूत रियासती एटमी मुल्क था, तबाही और बर्बादी का खेल शुरू हुआ। आज देख लें तमाम रियासतें अलग हो चुकी हैं। ये जो पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है, इसका नतीजा खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला माफ़ करें, हमें हम पर अपना रहम करें। बार बार इसीलिए समझा रहे हैं कि इस तरफ ना जाएं। खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है। 14 साल की सज़ा कदर में बनाया गया केस, 2 महीने के बाद सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर हुई। आज बैरिस्टर सफदर, सलमान सफदर ने नैब की सज़ा, उसमें देखें 14 साल की सज़ा में अदालत ने कोई इंसाफ फराहम नहीं किया। ये मामला कैसे चला? खान पर जो झूठे केस बनाए उसका हर अल्लाह की तरफ से तो देखिए इबरत का निशाना अल्लाह ने बनाना शुरू किया है। बरतानिया में HM रेवेन्यू एंड कस्टम की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई, जिन लोगों ने जानबूझकर टैक्स चोरी किया, फ्रॉडिये, उसमें हसन नवाज शरीफ का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर। अपने आप को वहाँ एक प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पर इसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और टैक्स में इसने रकम जो चोरी की वो 9.3 मिलियन पाउंड, जो पाकिस्तानी रुपयों में 3.3 अरब बनते हैं। अब टैक्स चोरी
پر 5.2 ملین کا اس کے اوپر یعنی 2 ارب کا جرمانہ الگ لگ چکا ہے. اور یہ لسٹ جو انہوں نے شائع کی عوام کو بتایا کہ یہ ٹیکس چور ہیں, ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں. برطانیہ میں ٹیکس چوری کی بہت سنگین سزا ہے, یہ یاد رکھیں, بڑا سنگین جرم ہے. پبلک میں پہلے نام شائع کرتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیفالٹرز کو, اور 7 سال کی سزا اس کو ہو سکتی ہے. اور جو غیر ملکی شہری ہیں انہیں تو برطانیہ سے ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا. اب تو وہاں قانون بن چکا ہے, اثاثے بھی ضبط ہوتے ہیں. اگر حسن نواز نے جرمانہ نہ پے دیا تو پھر مزید تحقیقات ہوں گے. اچھا, انہوں نے مزے کی بات ہے اپنے آپ کو کچھ عرصہ پہلے دیوالیہ قرار دیا تھا تاکہ یہ اربوں کا جرمانہ بچا لے. لیکن زمین جائیداد پراپرٹی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ یہ بچیں گے, یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ایون فیلڈ کا گھر ہے, اچھا مزے کی بات ہے, یوان ہائٹ پارک ہے, یہ منی ٹریل وہی ہے جس پر پاناما کے کیسز JITs وہ بنتی نہیں, یہ جائیداد کے ثبوت نہیں دے سکے. القادر ٹرسٹ میں ون ہائٹ پارک کی 9 ارب پاؤنڈ کا وہ گھر تھا جو ملک ریاض کو بیچا, اور وہی انہوں نے عمران خان پہ کیس بنایا ہوا. ذرا اندازہ کریں کہ خان بے گناہ کیس میں 14 سال کی سزا پاکستان میں ان کی مینج عدالتوں سے, اور وہاں چونکہ اللہ کی لاٹھی تو ہے, پاکستان کی عدالتوں میں تو بچ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, ججز خرید لیتے ہیں, کھڑے کھڑے ضمانتیں کروا لیتے ہیں. لیکن برطانیہ میں قانون آزاد ہے, وہاں انشاءاللہ یہ وارداتوں سے نہیں بچیں گے. اور یہ اب ظاہر ہے ان کے پاس پاکستان کی عوام کا چوری کیا گیا پیسہ تو موجود ہے, بڑے بڑے وکلا کر کے کیسز کو لٹکایا جا سکتا ہے, آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک تو عمران خان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے, دوسرا یہ لوگ انٹرنیشنل چور ڈاکو ثابت ہو رہے ہیں. وہاں ان کے جیو نیوز کے نمائندے ہیں مرتضیٰ شاہ صاحب, میں سوچ رہا تھا وہ کریں گے رپورٹ اس پہ, جو ہر تحریک انصاف کے احتجاج پر پہنچ کے سکینڈلز بناتے ہیں, لیکن نظر نہیں آئے. صحافیوں کے پر جلتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے خدا کی قسم حق پہ کھڑا ہونا. عمران خان جب بھی کسی صحافی دیکھے کہ کوئی رپورٹ آئی اس طرح کی, عمران خان نے اسے سراہا. ابھی مریم نواز نے احمد نورانی کو بڑا سراہا تھا اس طرح, پاپا جانز میں جب اس نے جنرل عاصم باجوہ کی کرپشن کو نکالا. اس وقت نون لیگ کے لوگ احمد نورانی کو پاکستان کا سب سے بڑا صحافی قرار دیتے تھے. پھر اس نے جنرل باجوہ کے 12 ارب کی خاندان کا سکینڈل نکالا, اس وقت بھی احمد نورانی کی صحافت کو بڑا تسلیم کیا, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے. اب احمد نورانی نے 2 سفارتی پاسپورٹ نکال لیے, ماموں بھانجے اور خاندان کے کچھ لوگوں کے تعیناتیوں کے سوالات پوچھ لیے. جواب میں احمد نورانی کے گھر میں چھاپا مار کے اس کے 2 بھائیوں کو اغوا کر لیا, اس کی والدہ پہ تشدد, اس کی بہن پہ تذلیل کی گئی. اور یہ سٹوری دیکھیں, ایک صحافی کے طور پر احمد نورانی کا کام تھا. اگر یہ غلط سٹوری تھی, اس کی صحافت سے مسئلہ ہے, اسے چیلنج کریں. اس کے گھر چھاپا مار کے سٹوری کو تو نہیں دبا سکتے, یہ تو پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. پاکستان میں تو بدقسمتی سے صحافت وہ ایک تو چڑی بابا صحافت ہے, یا وہ ٹاؤٹ, آپ کو پتہ ہے پیغامات کی صورت میں جو خبر دے دیتے ہیں آپ کو, منا بھائی ٹائپ. بلکہ بڑے بڑے صحافی, ایک عمران خان, سہیل بڑا, ساری زندگی ان کی صحافت میں گزر گئی, سر سے پاؤں تک کے بال سفید ہو گئے. لیکن کبھی زندگی میں ان کے کوئی آپ کو ایسی جرت مندانہ سٹوری اگر نظر آئی ہو, کوئی ان کا کردار نظر آیا ہو. احمد نورانی نے دیکھیں بہت بڑی یہ سٹوری نکالی ہے, مطلب الزامات لگائے ہیں بہت سارے آرمی چیف کے خان. انہیں چاہیے کہ وہ الزامات کو سامنا کریں, اس کو بتائیں کہ غلط ہے, اس نے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اس کے جواب میں اس کی والدہ, جس نے ساری زندگی عدالت کا چہرہ نہیں دیکھا, اب وہ عدالتوں میں آج پیش ہو رہی ہیں. اور یہ جو صحافی جو ساری اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہ آواز ظلم پر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اعزاز سید بول رہے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اب ایمان مزاری اور ہادی الچٹھا نے درخواست دائر کی ہے کہ ان کے بھائیوں کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں, انہیں رہا کیا جائے. لیکن عدلیہ کے حالات اس قدر اب بدتر ہو چکے ہیں, اس قدر بدتر. لیکن کچھ جج نظر آتے ہیں جو امید کی کہنا, یقین کریں یہ لوگ اگر نہ ہوں تو پھر عدلیہ ختم شد. ابھی جو عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کا معاملہ, مشال یوسفزئی کی جو جیل میں, آپ کو پتہ ہے وہاں اس کی توہین عدالت کے کاز لسٹ میں لارجر بینچ تشکیل کر کے منسوخ کیا تھا کیس. اس میں 3 رکنی یہ سردار اعجاز کے کیس کے خلاف بنا دیا تھا چیف جسٹس نے. اب کاز لسٹ جو کینسل کی گئی رجسٹرار جوڈیشل نے اور ایڈوکیٹ جنرل نے, ان دونوں کو اسلام آباد میں ذاتی حیثیت میں سردار اعجاز ساکھ نے بلایا. اور ڈوگر کورٹ جو کہ اب کھل کے سامنے آئی ہے, کھل کے, آج اس کو رگڑا لگانے کے لیے سردار اعجاز ساکھ کا بڑا اہم سماعت تھی اور بڑے اعلیٰ قسم کے انہوں نے آج ریمارکس دیے, ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دیے. اس نے کہا اگر آپ نے ریاست نے بدماشی سے فیصلہ کیا کہ عدالت چلانی ہے, ججز کو مینج کرنا ہے, تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی کام نہیں. آپ کس طرح یہ فائل ٹرانسفر کر کے ریاست اپنی مرضی سے کسی بھی جج کا چلتا ہوا کیس کسی دوسرے کو دے دے. آپ نے عدالتیں بھی ختم کر دیں, ججز کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی. حالانکہ نہ ہائی کورٹ کے رولز میں ہے نہ قانون میں ہے, آپ ایک جج کی اجازت کے بغیر اس کا چلتا ہوا کیس کس طرح دوسرے جج کو دے سکتے ہیں؟ اپنی انا کا ریاست نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور کاز لسٹ جو ان کے پاس موجود ہے, مطلب آپ کیسے سے اٹھا کے لارجر بینچ اپنی مرضی کا 3 رکنی بنا کے. اور سردار اعجاز ساکھ بڑے غصے میں تھے. اس نے کہا اس سے تو اچھا ہے آپ ایسا کریں عدالت کے نیچے لگا کے بم اڑا ہی دیں اس کو, یہ عہدہ میٹر ہی نہیں کرتا.
اب سو موٹو کے تحت توہین عدالت کی کارروائی انہوں نے شروع کر دی. ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا جی کہ مجھے تو ڈوگر صاحب کی عدالت سے حکم آیا تھا کہ کیس لارجر بینچ کو بھیج دیں. اچھا یہ واردات بالکل وہی ہے جو منصور علی شاہ کا وہ جو دیوان موٹر کیس تھا اس میں ہوا. انہوں نے کیس جس طرح وہاں آئینی عدالت کو بھیج دیا تھا. منصور علی شاہ اگر اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوتا, رجسٹرار کو گرفتار کرواتا, کاز لسٹ کینسل کرنے پہ اس کی کھڑے کھڑے نوکری سے نکالتا, تو ان کی جرت نہ ہوتی جس طرح یہ سردار اعجاز اسحاق کھڑا ہے آج. دبنگ جج ہے, اسے چاہیے فیصلہ دے, توہین عدالت کی کارروائی کھڑے کھڑے کرے, لاقانونیت روکے, اور یہ باقی تمام جو ججز ہیں انہیں چاہیے ساتھ دیں, ورنہ پاکستان میں عدلیہ اور قانون کی یقین کرے اہمیت ختم ہوگی. تو پھر جو میں نے ابھی خانہ جنگی والے حالات بتائے ادھر ہیں. آج اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ میری عدالت بارود سے اڑا دو لیکن اس طرح کے فیصلے نہ دو, اور چیف جسٹس کے پاس دیکھیں اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح اٹھا کے کیس کسی کا چھین کے دوسرے میں ڈال دے. منصور علی شاہ کے ساتھ بالکل یہی واردات ہوئی تھی. اچھا وہاں صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی جج تھا, اس کے پاس کیس جا سکتا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک آئینی بینچ نہیں بنا, یہ یاد رکھیں. یہ جو ڈوگر صاحب ہیں یہ بھی قائم مقام چیف جسٹس ہیں. تو یہاں پر ہائی کورٹ کے تمام جج سٹینڈ لیں تو انشاءاللہ آزاد عدلیہ کی صورت نظر آئے گی. ان کے ساتھ تو اپوزیشن تو کھڑی ہے, اللہ انہیں ہمت دے, باقی عوام بھی ان کے ساتھ ہے. آگے شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے, مریم نواز, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار اور آرمی چیف بھی ساتھ جائیں گے, اور محمد بن سلمان سے ملاقات میں خصوصی طور پر مریم نواز صاحبہ کو لے کے جایا جا رہا ہے. اس میں کوشش تو ظاہر ہے ایک امداد کی ہے, مدد کی ہے, قرض رول اوور کروانے ہیں. پھر پنجاب کی زراعت کی وہ زمینیں بھی پیش کریں گی سعودی شہزادے کو. ماضی میں قطر کے دورے پر بھی میاں صاحب انہیں خاص طور پر لے کے جایا کرتے تھے, اور اس کے بدلے میں قطری خط بھی مانگا گیا تھا, آپ کو یاد ہو. یہ ان کی پرانا طریقہ ہے. ان کی تو موج مستی لگی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی بلاول کی وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, سافٹ چہرے کی وہ جس طرح کھیل رہا تھا, یہ اسی طرح کے سافٹ چہرے ہیں جن کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سارا نظام تباہ و برباد. مریم نواز صاحبہ کا بھی سافٹ چہرہ ہے, کروڑوں روپیہ پاکستانیوں کو ہی لگا ہے اس میں ظاہر ہے, لیکن حقیقت وہ کہتے ہیں نا, حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی ان کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ کاغذ کے پھول ہیں, جتنا مرضی دنیا جہاں کا پرفیوم لگائیں, یہ غلاظت کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی. ایک اور آخر میں تحریک انصاف کا بھی ڈنر ہوا, ڈیجیٹل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں کو بلایا گیا. زبیر علی خان صاحب سے میری بات ہوئی اس میں کہ کون کون سے صحافی تھے. تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھیں, صحافیوں سے انگیجمنٹ ضرور کرنی چاہیے, بے شک وہ تنقید کریں, آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے, لیکن ایک فرق ضرور رکھیں. وہ صحافی جنہوں نے عدت کیس میں خان اور بشرا بی بی غلاظت کا کیچڑ پھینکا, جو خان کے کیسز کو اس طرح رپورٹ کرتے ہیں, خبر مونیکا کو بلا کے پروگرام کرتے رہے, ان لوگوں سے دور رہیں. اور ان لوگوں سے بھی جو انہیں مشورہ دیں سوشل میڈیا سے دور رہیں, اکاؤنٹ بند کروائیں. بیرسٹر صاحب کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس پہ. اور آخر میں وہ کمشنر صاحب کی ایک ایئر ہوسٹس کو بیٹی کے ساتھ جھگڑا ہوا, اس بیچاری کے دانت توڑ دیے ایئر ہوسٹس کے. انہوں نے, کمشنر نے طاقت دیکھیں ان لوگوں کی کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی کوئٹہ کے سابق ڈپٹی کمشنر, انہوں نے مطلب تھوڑی سی بدتمیزی ہوئی اور جا کے اس خاتون کو اپنے روزگار کے لیے جو گھروں سے نکلتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں, اس کے دانت توڑ دیے انہوں نے مار کے مکہ. مطلب ایسے, اللہ معاف کرے, اب میں کچھ کہہ دوں گا غصے میں, لیکن یہ اس طرح کے ذلیل لوگ ہیں کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ اپنی مردانگی آپ نے خواتین پہ دکھانی ہے. لیکن یہ ایک طاقت اور فستائیت کا جو چل رہا ہے نا پورا نظام, اسی نظام کو بدلنے کے لیے پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا. میں نے آپ کو یہ سارے حالات اسی لیے بتائے, ان تمام خانہ جنگی والے ممالک میں آپ کو سوچنا ہے کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا, اور اس کا فیصلہ کرنے والی عوام ہے. اللہ آپ کی مدد تب کرے گا جب آپ لوگ خود جو میجورٹی میں ہیں, اکثریت میں ہیں, جب تک اپنے حقوق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں. ورنہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا, پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا. تو یہ ایک معاملہ چلتا رہے گا, اس کو روکنا ہے. پاکستان میں جمہوریت, آئین اور رول آف لا کی آپ کو پتہ ہے, یہ جو جد و جہد ہے, یہ جو تحریک ہے خان کی جس پہ وہ قربانی دے رہا ہے, اس کو آپ لوگوں نے چلانا ہے. تو عید کے بعد تو تحریک شروع ہوگی, اپنی صفوں میں اتحاد لائیں, درستی لائیں, انشاءاللہ اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.